کہ تمہاری کوئی بھی نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی محبوب شے، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرمان آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، اور اکثر و بیشتر جو ہے سن کر کے ہم طرح طرح کے خیالات میں مبتلا بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان خیالوں میں خیالات اچھے ہوں تو اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر خیال غلط ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس نے اپنی بارگاہ تک رسائی اپنے پیغمبر اعظم نبی برحق خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ کرائی، اور اللہ کے رسول نے اللہ کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال میں پکارتے ہیں، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، چین ہو، بے چینی ہو، کسی بھی حال میں اللہ کو بندہ بولیے، بولو یار، یاد کرتا ہے، ہر حال میں یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ نہیں کرتے۔ اے سی میں بیٹھے الحمدللہ، دماغ دل سب الحمدللہ ٹھنڈا ہوگا نا، اور اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیے کیسے وقت تھے، بڑی مشقتیں، بڑی گرمی، بہت تپن، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی، سب نے مل کے محنت کی، اراکین مسجد کی توجہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ٹھنڈے دن عطا فرمائے اور ٹھنڈے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ بتائیں؟ اللہ سے محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولنے ایک بار، رمضان شریف میں ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک بار الحمدللہ بول دیں، ایک بار اللہ اکبر بول دیں۔ یہ درس میں جو میں پڑھاتا ہوں تو میرا کوئی بزنس تھوڑی چل رہا آپ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بزنس ہے کہ میں کہوں گا تو مجھے ثواب، میرے کہنے پہ آپ سب کہیں گے تو آپ سب کے برابر اللہ مجھے الگ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے؟ اللہ مجھے الگ سے ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا اپنی زندگی تک تو اللہ آپ کی زندگی قائم رہنے تک مجھے بھی ثواب کا حقدار بنائے گا۔ یہ ہوتا ہے مولویوں کا کارنامہ، لیکن پبلک یہ سمجھتی ہے کہ سب یہ اپنے ہی کام کے لیے کام کر رہا ہے بندہ، یہ سوچ غلط ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ ہم جان قربان کریں، اللہ کے نام پہ اولاد قربان کریں، اللہ کے نام پہ گھر بار قربان کریں، اللہ کے نام پہ ہم اپنا سارا مال قربان کریں۔ یہ تمام چیزیں ہم کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما ہی دیا قرآن مقدسہ میں کہ اب محبت کیسے معلوم ہوگی بندوں کی کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے وصیت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے بندہ، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو جب دنیا میں بندہ آیا تو اس کی سب سے پیاری چیز کیا ہوئی؟ مال، اولاد سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کی سب سے پیاری چیز مال ہوئی۔ آپ دیکھیں مال کے لیے باپ کا قتل، مال کے لیے ماں کا قتل، مال کے لیے بیوی کا قتل، مال کے لیے اولاد کا قتل، مال کے لیے دوست کا قتل، مال کے لیے احباب کا قتل، یعنی مال حاصل کرنے کے لیے بندہ کسی کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ ہسٹری دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، آپ ایسے واقعات دیکھ لیں، آپ کو یہ سچے واقعے ملیں گے
یقیناً مال کے لیے یہ سب چیزیں کی گئی ہے اور کی جاتی رہیں گی، اور آئے دن آپ کو ایسے نیوز اور ایسی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں، مال کے لیے یہ ہو گیا، مال کے لیے وہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ مال انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، انسان مال سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، انسان مال کو سب سے زیادہ پیارا رکھتا ہے، انسان مال کو سب سے زیادہ فرینڈ پہ رکھتا ہے، سب سے زیادہ پہلے رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت دیکھنے کے لیے اور بندے کو بتانے کے لیے کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر یقیناً مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میری محبت کا دعوے دار ہے، تو یہ اسی وقت سچا ہوگا جب میری محبت اس کے مال پر غالب آ جائے اور وہ میرے دیے ہوئے مال کو میری راہ میں خرچ کر دے، تب یہ محبت ہوگی، تب یہ پیار ہوگا، ورنہ یہ دکھاوے کی محبت ہوگی۔ اب یہ مال خرچ جو ہوتا ہمارا، تو یہ خرچ کر دیے، اس پر ایسا نہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مال جو تم خرچ کرتے ہو، تمہارے مال کی ستھرائی ہے، تمہارے مال کی پاکیزگی ہے، تمہارے مال کی حفاظت ہے۔ یہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس مال کا محافظ اللہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا مال جنگلوں میں، سمندروں میں اور آج کے وقت کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں میں تلف اور بیکار ہو جاتا ہے، وہ مال اس کا نقصان پہنچا جاتا ہے، اس مال سے تمہارا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ میں مشاہدات کی روشنی میں بتا سکتا ہوں، یعنی میں نے جو دیکھا ہے 2-4 سال نہیں، آج 2025-26 کی بات بتا سکتا ہوں۔ جی ہاں، حدیثیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن تو آپ سنتے رہتے ہیں، مشاہدات ہر کوئی نہیں بتاتا، یعنی جو دیکھنے میں آنے والی چیز ہے۔ آپ نے کہا میں بہت پریشان ہوں کسی کام کے لیے، اور کل آپ نے دیکھا 2 لاکھ خرچ کر دیا، کہیں سے بھی خرچ کیا آپ نے۔ مشاہدات کی بات کرتا ہے، اور اگر حدیث کی روشنی میں مشاہدہ کرنا ہے تو سب سے بڑی حدیث حضرت ثعلبہ والی ہے، حضرت ثعلبہ بن حاتم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، اور جب آتے ہیں تب کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے مال عطا فرما۔ میرے آقا فرماتے ویحک یا ثعلبہ، افسوس ثعلبہ، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ پھر آتے پھر وہی جملہ کہتے ادعو اللہ ان یرزقنی مالا۔ میرے آقا فرماتے ویحک یا ثعلبہ، ثعلبہ افسوس ہے تجھ پر، لیکن ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے آقا کو مسکرائے اور اعلیٰ حضرت فرمائے واہ کیا جود و کرم ہے، شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کی بارگاہ میں کوئی مانگے اور ایسے ہی چلا جائے، کوئی سوالی بنے اور ایسے ہی چلا جائے، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے آقا کا کہ لمحہ نبوت ہلے، دست مقدس اٹھے، ارشاد فرمایا اللہم ارزق مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما دے۔ ایک بکری عطا فرمائی، اور اللہ نے اس ایک بکری سے ثعلبہ کو وقت کا سب سے بڑا سیف اور امیر بنا دیا۔ یہ امیر بن گئے۔ بتائیے فجر نبی کے ساتھ، ظہر نبی کے ساتھ، عصر نبی کے ساتھ، مغرب نبی کے ساتھ، عشاء نبی کے ساتھ، جمعہ نبی کے ساتھ، عیدین نبی کے ساتھ، لیکن جیسے مال بڑھتا گیا اب نمازیں کم ہوتی گئی، مال بڑھتا گیا نمازیں کم ہوتی گئی، مال بڑھتا گیا نمازیں کم ہوتی گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات، حدیث رسول کی بات، صحابی رسول کی بات۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت زکوٰۃ نازل فرمائی، میرے آقا نے زکوٰۃ کا نفاذ فرمایا، مالوں میں عشر کا نفاذ فرمایا، میرے آقا نے اپنے صحابیوں کو متعین فرمایا کہ زکوٰۃ کی وصولی کی جائے اور ان لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے
جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کی وصولی شروع ہوئی تو جانتے ہیں بالکل ہو بہو آج کا سیٹھ ویسا ہی کرتا ہے جیسا سالبہ نے کیا اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ توفیق دے جسے اللہ اپنا محبوب بنائے سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثریت کے ساتھ یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب میرے آقا نے دو صحابی رسول کو بھیجا ایک بنو تمیم کے ایک بنو خزرج کے بھیجا کہ جاؤ سالبہ سے بھی لے کر کے آؤ مال زکوٰۃ تو وہ گئے تو ان سے بات کی انہیں فرمان رسول سنایا تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو ایسا ہی حکم ہو گیا ہے جیسا کہ کافروں سے جزیہ دیا جاتا ہے اب کیا محمد عربی نے یہ نیا قانون نافذ کر دیا ہے تو صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا معاذ اللہ رب العالمین یا اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے کہ ہم اپنے مالوں کا عشر نکالیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ابھی آگے تک جانا ہے آپ آگے جائیے اور وہاں سے وصول کرتے ہوئے جب آئیے گا تو پھر ہم سے مل کر کے جائیے گا ہم آپ کو دیں گے آپ کو یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور کئی جگہ الحمدللہ موجود ہے تو جب وہاں سے وصول کر کے آنے لگے تو پھر ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بات کو ٹال مٹول کر کے کہا آپ لوگ چلیے میں خود آتا ہوں اور ڈائریکٹ بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا لیکن آپ جانتے ہیں اور سنے ہیں کہ جب سالبہ اپنے مال زکوٰۃ کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے اس مال کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا آپ نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا میرے آقا جب تک حیات مبارکہ میں رہے سالبہ کے مال کو قبول نہ کیا پھر اس مال کو لے کر کے سالبہ دور ابو بکر صدیق میں آئے حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابن ابو قحافہ کی مجال نہیں کہ جس مال کو میرے آقا نے ٹھکرا دیا ہو ابن ابو قحافہ اسے قبول کر لیا آپ نے بھی اس مال کو واپس کر دیا سالبہ اس مال کو لے کر کے پھر دور فاروقی میں آئے حضرت عمر فاروق نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا آپ نے کہا عمر بن خطاب کی یہ مجال نہیں کہ جس مال کو نہ تو میرے آقا نے قبول کیا نہ خلیفہ اول نے قبول کیا عمر بن خطاب کی مجال نہیں کہ اس مال کو قبول کر پھر اس کے بعد کے حالات بڑے ابتر ہیں کہ حضرت سالبہ صحابی رسول ہیں آپ اندازہ فرمائیں ہما شما کی کہیں گنتی نہیں ہے آج ہم یہ مال جس مال کو مال کی میل کہا جاتا ہے یہ مال ہمارے مال کی میل ہے ہم اسے دے کر کے بڑے احسان جتاتے ہیں لینے والوں پر یہ احسان جتانا یہ ان پر اپنا غلبہ دکھانا میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا جو آپ نے دیا ہے مال نہ اس کا اجر و ثواب کچھ نہیں ملے گا آپ ایمانداری سے بتائیں آپ چاہے یتیم کو دیں فقیر کو دیں غریب کو دیں مسکین کو دیں بیوہ کو دیں کسی کو بھی دیں آپ کسی پر احسان نہیں جتاتے ہیں وہی مال مولوی کو دے دے تو احسان جتاتے ہیں مجھے کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہوں اکثر مزاج یہ رہتا ہے کہ ہم نے یہ مال جو ہے دے کر کے ان کو پر احسان کیا آپ اندازہ فرمائیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا سب کو دیں گے آپ کو ایک ہی اجر ملے گا اگر کسی دیندار کسی پرہیزگار کسی متقی کسی دیندار کام میں دیں گے میرے آقا فرماتے علماء لکھتے ہیں کہ اسے اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے ڈبل اجر عطا فرمائے آج جو مزاج سماجی اعتبار کا میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ نہ کوئی مولوی کی جیب بھرتا ہے نہ کوئی نذرانہ دیتا ہے نہ کوئی اور کچھ کرتا ہے ہاں یہ ہے اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ توفیق دے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن یہ مال جو دیتے ہم فطرہ زکوٰۃ والا صدقہ والا یہ کون سا احسان کرتے ہیں احسان تو ان کا ہے جو لے لیتے ہیں اور ایسے معاملوں میں صرف کرتے ہیں اور اس پر بھی ہم پوچھتے ہیں مدرسہ چھوٹا ہے کہ بڑا بچے پڑھتے ہیں کہ نہیں مجھے بتاؤ مدرسے ان اسکول والوں کو کیسے زکوٰۃ دیتے ہو
جہاں نہ یتیم بچے پڑھتے ہیں نہ یتیم بچے رہتے ہیں، صرف دنیاوی تعلیمات کے نام پر ایک دو دینیات کی کتابیں پڑھ کے زکوٰۃ وصولی جا رہی ہے۔ اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، مولوی صرف رمضان میں فطرہ زکوٰۃ وصولتا ہے، لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں وہ 12 مہینے نہیں بلکہ 24 گھنٹے چندہ وصولتے ہیں، اوپر سے فیس الگ سے، ڈونیشن الگ سے، اور دیگر چیزیں الگ سے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کوئی نہیں بولتا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سب کے سب اندھے پہلے بنے ہوئے ہیں، نہیں، یہ مدارسوں کا قیام، یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہاں نہیں آپ کو نظر آتا، یہاں کیسے نظر آ جاتا ہے؟ بتائیے مجھے، آپ خود فیصلہ کیجیے، جواب دیجیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ دیا ہے مولوی کی جیب اور پیٹ میں جا رہا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، یہ قرآن کا 10واں پارہ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جو مال کا زکوٰۃ وصولتے ہیں، جن کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ان میں آدھا مال لینا جائز ہے۔ کتنا مال؟ آدھا مال۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن اٹھا پڑھ سورہ توبہ۔ وہ جو اس پر مقرر کیے گئے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، رسول اللہ کی طرف سے۔ چلیے ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اب ہم اس کا کیا جواب دیں گے جہاں پر فیس بھی ہے، ڈونیشن بھی ہے، اور دیگر معاملات بھی ہیں، اور وہاں دھڑلے سے زکاتیں دی جا رہی ہیں؟ آپ وہاں کون سا مسئلہ لاؤ؟ آپ بتائیں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں بچے پڑھتے تو ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ قال اللہ قال رسول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان سے سن لیجئے، یہ خادم بھی یہاں پڑھاتا ہے، لیکن یہاں زکوٰۃ کا استعمال نہیں کیا۔ یہ ہمارے اراکین کی فراخ دلی ہے، ان کا بڑکپن ہے، انہیں اللہ نے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، وہ نہیں اصراف کرتے۔ لیکن اور جگہوں پر ہمارے مزاج میں یہ فطور، ہماری فکروں میں یہ فطور، ہمارے خیالوں میں یہ فطور کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور یہ فطور آتا ہی نہیں بلکہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اسے برباد کر کے چلا بھی جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے، اور اس پر کوئی بولنے کی جسارت نہیں کرتا، کسی کی لب کشائی نہیں ہوتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، غیور مسلمانوں، مجھے یاد ہے 2006 کی بات، جب میں نے ایک جگہ ایسے ہی مسئلے پر تبصرہ کیا تھا، تو وہاں کی ساری کمیٹیاں، تقریباً 4 مساجد کی کمیٹیاں تھیں، انہوں نے برجستہ کہا مولانا اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہمیں چھک مار کے، مہاراشٹر کی بولی میں چھک مار کے ہمیں اس پہ چلنا پڑے گا، لا محالہ ہمیں چلنا پڑے گا، اس لیے کہ دین کی صحیح رہنمائی علماء کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ 25 سالوں میں کسی مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز، آج آپ بتا رہے ہیں، آج سے یہی سے کام شروع ہوگا، اور انشاءاللہ پھر سے کبھی دوبارہ غلط کام نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، دینی بھی، ملی بھی، سماجی بھی، ہر اعتبار سے۔ اگر ہم آپ تک صحیح مسئلہ پہنچائیں تو یقیناً اس پر عمل آپ کریں گے۔ اگر ہم صحیح بات بتائیں، آپ ناراض ہونا تھوڑی دیر کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ اسے سوچیں گے تنہائی میں تو خوش ہو کر کے آئیں گے، اور سلام بھی پیش کریں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم صحیح مانیں گے۔ دیکھیے ابھی آج 16واں رمضان المبارک ہے، آپ کی مسجد میں، ہر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے۔ تراویحات کے چندوں میں بہت سارے ہمارے ایسے مسلم بھائی ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم بھی اس میں دھڑلے سے ڈال دیتے ہیں۔ جو امام ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جو مؤذنین ہیں، جو خادمین ہیں، ان سب کے اخراجات کا ذمہ دار سارے کے سارے مصلیان اور اہلیان محلہ ہوتے ہیں۔ ان کی کمائیوں کا حصہ اللہ نے سب کے رزق میں منتقل فرما دیا۔ یہ حضرت فاطمہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ مولا میرے دین کے علماء کا رزق پھیلا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہے۔